رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ یہ قرآن مجید کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھیجے، وہ بازار چلا گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ بازار کس نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کا کہا مانا اس نے اللہ ہی کا کہا مانا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ ہے، دونوں ذاتیں ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، وہ پیدا کرنے والا، یہ پیدا ہونے والے، وہ شان دینے والا، یہ شان لینے والے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو یہ پیدا نہ ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و عظمت نہ دیتا تو آپ کو یہ شانیں نہ ملتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں وہ کون سا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے؟ آخر تعلق کیا ہے؟ یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ ایک جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مقام حدیبیہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے، یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا کہ مکہ والوں سے کہے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے بھی احرام باندھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی مکہ شریف پہنچے تو مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، دیکھو یہ کعبہ ہے اور یہ تو ہے، اگر کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو کر لے، اگر تم عمرہ کرنا چاہے تو تجھے اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی کو ہم یہاں نہیں آنے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مکہ کے کافروں، یہ بھی ذرا سوچو کہ میں نے محبوب کے بغیر کعبہ کے اندر جا کر کیا کرنا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کے بغیر کعبہ کے اندر جا کر کیا کرنا ہے؟ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ محبوب کے بغیر، محبوب کی محبت کے بغیر کعبہ جا کر کیا کرنا ہے؟ ان کی الفت کے بغیر نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے؟ ان کی محبت کے بغیر روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ محبوب کی محبت کے بغیر تسبیح کس کام کی؟ محبت تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ ادھر مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دی، اور یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو مسلمانوں کے لشکر میں جذبہ پیدا ہو گیا، یا ماریں گے یا مر جائیں گے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے نمونہ بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صرف نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مولانا لوگوں کے لیے ہی نمونہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات ببرکات مسلمانوں کی افواج کے سپہ سالاروں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاروں کو سبق دیا کہ دیکھو کہ فوج میں جب بھی جذبات عروج پر ہو تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیعت کی دعوت کی۔ اب یہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے لیے لی؟ توجہ چاہوں گا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت تھی، یہ درست نہیں ہے۔
یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت نہیں تھی، بلکہ بیعت اس بات کی تھی کہ اے مسلمانوں، جب بھی میں تمہیں جہاد کے لیے بلاؤں تو فوراً آ جانا، جب بھی میں تمہیں جہاد کے لیے بلاؤں تو پیچھے نہیں ہٹنا، جب بھی میں لڑائی کی دعوت دوں تو تم فوراً لڑنا۔ یہ بیعت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس بات کی تھی کہ اللہ کا رسول جب بھی تمہیں جہاد کے لیے بلائے تو فوراً تیار ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے کہے تو لڑو۔ میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بیعت لیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ میرا ہے اور یہ بایاں ہاتھ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الرقیق المختوم، اور بھی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے، لیکن یہ وہابیوں کی کتاب ہے، غیر مقلدین کی کتاب ہے۔ مصنف کا نام صفی الرحمن مبارک پوری ہے۔ اس نے اس کتاب میں لکھا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے تو وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آؤ تم بھی بیعت کر لو۔ توجہ چاہوں گا، اب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کس لیے کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو کہ یہ بیعت کس چیز کی ہے؟ کیا یہ بیعت اس لیے ہے کہ چونکہ کافروں نے مجھے قتل کر دیا ہے اور میں نے اس قتل کا بدلہ لینا ہے، اس چیز کی بیعت تھی؟ یا اس چیز کی تھی کہ جب بھی اللہ کا محبوب جہاد کے لیے بلائے گا تو عثمان غنی حاضر ہو جائے گا؟ تو حضرات گرامی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت بہت پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محبوب، جن لوگوں نے تیری بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ آپ بتائیں کہ صحابہ نے کس کے ہاتھ میں بیعت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو ہاتھ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اللہ کے نہ ہاتھ ہے، نہ جسم ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں۔ اللہ دیکھتا ضرور ہے مگر آنکھوں کے بغیر، اللہ سنتا ضرور ہے مگر کانوں کے بغیر، اللہ گرفت فرماتا ضرور ہے مگر ہاتھوں کے بغیر۔ صحابہ اکرام نے تو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ذرا سوچئے کہ بیعت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کا ہاتھ ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں تعلق کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا، ان کی بیعت میری بیعت، ذات دو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے؟ ابھی بھی یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ، پیار اللہ سے کرتے ہو اور پیچھے میرے چلو، پیار اللہ سے کرتے ہو پیچھے میرے چلو۔ تو یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے میں آپ لوگوں سے کہوں کہ لوگوں، اگر تم علی اصغر سے پیار کرتے ہو تو میرے مرید بن جاؤ، تو آپ کہیں گے کہ مولانا پیار کرے علی اصغر سے اور مرید ہو جائے آپ کے، تو پتہ چلا کہ جس سے پیار کریں گے اسی کے مرید بنیں گے۔ لیکن غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ حالانکہ ذاتیں دو ہے، وہ بنانے والا یہ بننے والے، وہ پیدا کرنے والا یہ پیدا ہونے والے، وہ دینے والا یہ لینے والے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے،
وہ معبود ہے، یہ محبوب ہے، آخر دونوں کا تعلق کیا ہے؟ کہ ان کا بولنا اللہ کا بولنا، ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا، ان کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، آپ لوگ بھی ڈیلنگ کرتے ہیں، مکان وغیرہ خریدتے ہیں، کبھی تو مالک ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پراپرٹی ایجنٹ کا مختار عام بنا دیا جاتا ہے، جس کے نام مختار نامہ ہوتا ہے، اور وہی رجسٹری کرواتا ہے، پیسہ وصول کر لیتا ہے۔ یعنی پیسہ وہ مالک نہیں لیتا بلکہ وہ پراپرٹی ایجنٹ لیتا ہے، اور یوں پراپرٹی ایجنٹ کا بیچنا مالک ہی کا بیچنا ہوا۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی اور شریعت نامہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھ دیا، اور آپ کو معبود فرمایا۔ تو اب محبوب کا بولنا خدا کا بولنا ہے، محبوب کا دینا اللہ کا دینا ہے، محبوب کا لینا اللہ کا لینا ہے، محبوب کا حلال کرنا خدا کا حلال کرنا ہے، محبوب کا حرام کرنا خدا کا حرام کرنا سمجھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مان گیا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، خالق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے نائب ہے۔ ہم حضور کا اختیار اسی حیثیت سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نائب ہے۔ کہ آپ وضو کرتے ہیں، ہم سب وضو کرتے ہیں، تو وضو کے فرائض کتنے؟ وضو کے فرائض 4 ہے۔ پہلا منہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ میرا خیال سے کہ وضو میں تھوڑی سی تبدیل نہ کر دیں۔ بہت سے لوگ مسواک نہیں کرتے، آج سے مسواک فرض قرار دے دیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں کہوں کہ مسواک فرض ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ نہیں مانو گے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ہم لوگ موزہ پہنتے ہیں، چمڑے کی موزہ، اس کی مدت کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا چلو 2 دن 2 رات۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور مہربانی فرما دیں۔ آپ نے فرمایا چلو 3 دن 3 رات۔ ارے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہابی کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں۔ وہابی کی بات نہیں ماننا، صحابی کی بات کو ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقیم کے لیے موزہ کی مدت 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 رات اور 3 دن ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے، اگر ہم مدت میں اور اضافہ طلب کرتے تو میرے نبی وہ بھی فرما دیتا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کیا آقا میں مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ مبارک نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہوں گے، زکوٰۃ کے طور پر پیسے دینے پڑیں گے، فلاں کام کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اتنا فارغ نہیں ہوں، کچھ نمازیں کم کر دے۔ تو حضرات گرامی بتائیے کہ آج اگر کوئی میرے پاس کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ میں اسلام کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مولانا مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لہٰذا آپ نماز فجر مجھے معاف فرما دے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ کوئی آل رسول بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو سنو، ہم کوئی نماز معاف نہیں کرا سکتے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فضیلہ بن عبید نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ مصروف ہوں، مجھے کچھ نمازیں کم کر دے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے میری بارگاہ میں آنے والے تم 2 نماز پڑھ لیا کرو، تمہاری 2 نماز ہی 5 نماز کے برابر سمجھی جائے گی۔ ارے منکر تمہیں پتا نہیں کہ کس نے توہین کا سبق تمہیں پڑھا دیا ہے کہ انبیاء کو بے اختیار سمجھتے ہو، انبیاء کی شان و عظمت کے منکرو۔ توحید یہ نہیں، توحید پرستو، توحید یہ نہیں ہے، بلکہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی عطا کو بھی مانو۔ تو حضرات گرامی، اچھا آپ کوئی صاحب اولاد ہو، اگر کوئی صاحب اولاد ہو اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اپنے کسی ماننے والے جیسے کوئی استاد کسی شاگرد کے پاس یا کوئی پیر اپنے مرید کے پاس جائے اور وہ رشتہ کا انکار کر دے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ کافر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن سنو غور سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا، محبوب کا ایک بیٹا، لیکن محبوب کے بیٹے کا رشتہ مانگا گیا تو انکار ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ محبوب کا بیٹا کون تھا؟ تو حضرات گرامی، عرب میں ڈاکوؤں نے ایک جگہ پہ ڈاکہ ڈالا تو ایک بچہ کو انہوں نے کڈنیپ کر لیا اور اس کو مکہ مکرمہ میں لایا اور اس کو وہاں پر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ کے بھتیجے نے اس کو خریدا اور خرید کر اپنی پھوپھی کے خدمت میں تحفہ پیش کیا اور کہا کہ پھوپھی جان، یہ بچہ بڑا خدمت گزار ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ تو سیدہ خدیجہ نے قبول فرما لیا۔ تو حضرات گرامی، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ نے وہ بچہ قبول کر لیا، اور بعد میں جب سیدہ خدیجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو توجہ چاہوں گا، اگر بچہ فوت ہو جائے تو والدین کو صبر و قرار آ جاتا ہے، لیکن اگر بچہ اغوا ہو جائے، کڈنیپ ہو جائے تو صبر نہیں آتا، پریشان رہتا ہے۔ اتفاقاً ایک آدمی اس گاؤں کا مکہ شریف تشریف لایا اور اس نے اس بچے کو پہچان لیا اور اس نے جا کر اس کے گھر میں اس کے والدین کو مبارکباد دی کہ اے حارث، تمہارا بیٹا مل گیا ہے، تیرا بیٹا مکہ مکرمہ میں سب سے شریف انسان کے پاس ہے، میرا خیال ہے کہ اس شخص نے جتنے پیسے میں تیرا بیٹا خریدا ہے اگر تم وہ رقم اسے ادا کر دو گے تو بچہ تمہیں واپس کر دے گا۔ حارث اپنے بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب وہ دونوں پہنچے تو اتفاقاً بچہ اس وقت حضور کے پاس موجود نہیں تھے۔ حارث اور اس کے بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، گزارش ہے کہ میرا بیٹا اغوا ہو گیا تھا، کڈنیپ ہو گیا تھا، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اب آپ کے پاس ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور اس کی قیمت ہم سے لے لیں اور بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، اس میں پیسوں کی کیا بات ہے، اگر تمہارا بیٹا ہے تو تم اسے ویسے ہی لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ بھی آ گیا، بچے نے اپنے والد اور اپنے چچا کو پہچان لیا اور مل کر رونے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اگر تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ جانے کی اجازت مل گئی تو وہ عرض کرنے لگا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلا، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پر پلا، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جب زید نے یہ بات کی تو اس کے باپ حارث نے کہا کہ زید تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ایک بیگانے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہو؟ تو زید نے جواب دیا، ابا جان آپ کو پتہ ہی نہیں، ابا جان ساری دنیا کے والدین کی شفقت ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایک طرف۔ ابا جان میں اپنے آقا کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ جب حارث نے بیٹے کی یہ بات سنی تو رونے لگ گیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غم اور خوشی دونوں کے آنسو ہے۔ غم اس لیے کہ بیٹا ہمارے ساتھ نہیں جا رہا، اور خوشی اس بات کی
کہ جس کے پاس یہ پرورش پا رہا ہے اسے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو حضور نے زید کے بازو کو پکڑا اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر لے گیا۔ حضور نے مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے مکہ کے سرداروں، آج کے بعد زید کو کوئی حارث کا بیٹا نہ کہے، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، زید محمد عربی کا بیٹا ہے۔ پہلے زید کا نام زید بن حارث تھا، اب زید کا نام زید بن حارث نہیں بلکہ زید بن محمد ہے۔ تو حضرات گرامی، اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حضرت زید کی شادی کر دیں، مگر کہاں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی جن کا نام زینب ہے، ان کو زید کے لیے پیغام بھیجا، زینب میرے بیٹے کا رشتہ تیرے لیے ہے۔ زینب نے کہا کہ میں عبد المطلب کی مکہ کی سردار کی پوتی اور یہ آزاد کردہ غلام۔ بہرحال اس نے انکار کر دی کہ میں زید سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت زینب کے بھائی نے بھی انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جب میرا محبوب کسی چیز کا فیصلہ کر دے، جو ایمان والا مرد ہے یا ایمان والی عورت ہے، جب تک محبوب کے اختیار کے سامنے اپنے اختیار کی نفی نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نبی کے اختیار کے سامنے اپنے اختیار کی نفی کرے۔ نبی کے اختیار کی بات ہماری نہیں کہ تم مانو کہ نہیں مانو، نبی کے اختیار کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جب میرا محبوب کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو جو ایمان والا مرد ہے اور ایمان والی عورت ہے، جب تک محبوب کے سامنے اپنے اختیار کی نفی نہ کر دے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب جو نبی کے اختیار کو نہ مانے، جو نبی کے اختیار کو نہ مانے، یہ قرآن کی روشنی میں اپنے بارے میں ذرا غور کرے۔ توجہ چاہوں گا، ایک مثال دوں گا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے کہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، سری میں ہم رہتے ہیں، یہاں پولیس اسٹیشن ہے اور پولیس اسٹیشن کی ڈیوٹی پولیس آف چیف ہوتا ہے۔ وہ صاحب اختیار ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس کچھ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو چیف آف پولیس کا اختیار ہونا اپنے دائرے کے اندر میں ہے۔ چیف آف پولیس کے اختیار کا یہ مطلب نہیں کہ میئر کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ بات ظاہر ہے کہ پہلے چیف آف پولیس کا اختیار ہے اور اس کے بعد اس سے زیادہ اختیار میئر کا اختیار ہے اور ان سے زیادہ اختیار پریمیئر کا اختیار ہے۔ تو پریمیئر کے پاس ان سب عہدیداروں سے زیادہ اختیار ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پریمیئر کے اختیار پرائم منسٹر سے زیادہ ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نبی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار حضور کے پاس ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار حضور کے پاس ہے۔ جیسے عذاب کا پیدا کرنا، عذاب کو پیدا کرنا، بندوں کو پیدا کرنا، خالقیت والی صفات، ربوبیت والی صفات، یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے محبوب جو مختار کل ہے وہ اپنے دائرے کے اندر میں ہے۔ تو ہمارا نبی مختار کل ہے لیکن اپنے دائرے کے اندر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، ہم نہ انہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی کم کر سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے اختیارات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام اختیارات عطا کر دیے شریعت میں اور ہر بات میں، اور ہم پوری کائنات میں حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں،
اور جو الحمدللہ قرآن و حدیث سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر رہنے